ایک شخص تھا کراچی کے اندر، دو بھائی تھے، ان دونوں بھائیوں میں کسی جائیداد کے اوپر لڑائی ہو گئی۔ والدین کی زندگی میں دو بھائیوں میں جائیداد کے اوپر لڑائی ہو گئی، وہ لڑائی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ دونوں بھائی جدا ہو گئے، دونوں نے قطع تعلق کر لیا، ماں باپ کا انتقال ہو گیا، کئی برس گزر گئے، ایک بھائی کہیں اور رہتا تھا، ایک بھائی کہیں اور رہتا تھا، زندگی گزر رہی تھی، چل رہی تھی، ماں باپ بھی دنیا سے جا چکے تھے اور دلوں کے اندر نفرتیں تھی۔ جب دل کے اندر نفرت ہو روزی میں برکت نہیں ہوتی، جب دل کے اندر قطع تعلق ہو بہت سارا مال بھی بے برکت بھی بن جاتا ہے، بہت ساری جائیداد بھی بے سکونی کا سبب بن جاتی ہے۔ جب دل میں نفرت ہو سکون نہیں ملتا، جب دل میں نفرت ہو بے چینی رہتی ہے۔ وہ ایک دوسرا بھائی جو مالی اعتبار سے ایک تاجر بھی تھا، ایک کاروباری بھی تھا، لیکن قطع تعلق کرا ہوا تھا، اپنے بھائی سے قطع تعلق کرا ہوا تھا۔ ایک دن وہ جمعے کی نماز پڑھنے گیا، وہ جمعے کی نماز پڑھنے گیا تو اس وقت امام صاحب نے ایک آیت پڑھی اور اس آیت کا مختصر مفہوم بتایا۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت ہے سورہ رعد، سورہ رعد آیت نمبر 25، سورہ رعد آیت نمبر 25، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ یہ قرآن کی آیت اس بندے نے سنی، یہ قرآن کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ تین طرح کے لوگوں پر لعنت فرما رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ان تین لوگوں پر دنیا میں لعنت فرما رہا ہے اور آخرت میں جہنم ان کا ٹھکانہ بتا رہا ہے۔ وہ سب سے پہلا کون ہے؟ وہ سب سے پہلا کون ہے؟ قرآن کی آیت بتا رہی ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہاں تک وہ پہلا بندہ ہے، وہ پہلا گروہ ہے۔ وہ پہلا کون سا گروہ ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جنہوں نے عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم دنیا میں اللہ کی مانیں گے، اور وہ اپنا وعدہ خلاف کر چکے، وعدہ خلافی کر چکے، مطلب اس سے مسلمان نہیں ہیں، مطلب اس سے کافر ہیں، کہ جن کے سامنے قرآن آ گیا، جن کے سامنے نبیوں کی دعوت آ گئی، جن کے سامنے اللہ کا فرمان آ گیا، اس کے باوجود بھی وہ اسلام نہیں لاتے۔ اس پہلی آیت سے پہلے گروہ سے مراد وہ گروہ ہے کہ جو اللہ سے وعدہ کر کے آیا لیکن دنیا میں مسلمان نہیں ہوا اور کافر ہی مر گیا۔ تو پہلا تو وہ گروہ ہے۔ دوسرا کون سا گروہ ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ یہ ہے وہ دوسرا گروہ جس میں آج مسلمان بھی مبتلا ہیں۔ وہ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صلہ رحمی کرو، اللہ نے حکم دیا صلہ رحمی کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس کے باوجود بھی ایک بھائی دوسرے بھائی سے قطع تعلق کیا ہوا ہے، ایک بہن سے قطع تعلق کیا ہوا ہے، اپنے خونی رشتے سے قطع تعلق کیا ہوا ہے، ایسوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان کو دنیا میں بھی لعنت ملے گی اور آخرت میں برا ٹھکانہ ملے گا۔ اسی آیت کے ضمن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں،
اے مسلمانوں یاد رکھو صلہ رحمی کرتے رہنا، صلہ رحمی کرتے رہنا، اور یاد رکھو جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ کیا مطلب ہے؟ ایک بندہ آپ سے قطع تعلق کو برقرار رکھتا ہے، آپ اس قطع تعلق کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ ایک بندہ آپ سے بات نہیں کرتا، بلا وجہ نہیں کرتا، دل میں نفرت لیے ہوئے بیٹا ہے، آپ اللہ سے دعا کرو، آپ اس کی اس بدگمانی کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگو، کوشش کرو۔ اس کا مفہوم یہی ہے جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں برا بلا کہے تم اس کو دعا دو، جو تمہیں نقصان پہنچائے تم اس کے لیے خیر خواہی والا کام کرو، جو تمہیں گالی دے تم اس کو دعا دو۔ یہ ہے صلہ رحمی کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان باتوں کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ تو اس شخص نے اس جمعے کے بیان میں جب اس سورہ رعد آیت نمبر 25 کو سنا اور اس کا مفہوم سمجھا اور اس کے دل میں یہ خیال آیا، رات کو گھر پر گیا، سونے لگا، بستر پر لیٹا، تو اس کے دل میں یہ خیال آیا اگر خدا نہ خواستہ میرا انتقال ہو جائے، اگر خدا نہ خواستہ میرا انتقال ہو جائے اور میں اسی طرح دنیا سے چلا جاؤں کہ میں اپنے بھائی سے قطع تعلق کیا ہوا ہوں، تو میں کل اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ جبکہ اللہ قرآن میں صاف صاف فرما رہے ہیں کہ اس کو دنیا میں بھی لعنتیں ملیں گی اور آخرت میں بھی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، کبھی ہم نے قرآن پڑھا نہیں ہے، کبھی ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھا نہیں ہے، لیکن آج یہ صورت میرے سامنے آ گئی، آج یہ آیت میرے سامنے آ گئی، تو میں اس پر عمل کروں گا، یقیناً ضرور عمل کروں گا۔ صبح اٹھا، بے چینی کی حالت میں اپنے بھائی کے گھر گیا، صبح اٹھا بے چینی کے حالت میں اپنے بھائی کے گھر گیا، اپنے بھائی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ بھائی صبح کا وقت تھا، گھر میں موجود تھا، باہر آیا، دیکھا کہ میرا بھائی آیا ہے۔ بھائی کو دیکھ کر دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ خون کے اندر ایک عجیب سی محبت ہوتی ہے، اس خون کے اندر ایک عجیب سی محبت ہوتی ہے۔ لاکھ نفرتیں ہوں، لاکھ دوریاں ہوں، لیکن خون کے اندر ایک ایسی کشش ہوتی ہے کہ جیسے ہی خون کو دیکھتا ہے محبت آتی ہے۔ ان دونوں بھائیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گلے لگ گئے، اور وہی بڑا بھائی جو خود چل کر گیا تھا کہنے لگا، بھائی اگر میری غلطی تھی، بھائی اگر میری غلطی تھی میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اور اگر آپ کی غلطی تھی تو میں نے آپ کو معاف کر دیا، اور آج کے بعد سے ہم کبھی قطع تعلق نہیں کریں گے، آج کے بعد سے ہم کبھی ایک دوسرے کے لیے برے الفاظ نہیں کہیں گے، آج کے بعد سے ہم کبھی ایک دوسرے کی غیبت نہیں کریں گے، آج کے بعد سے ہم کبھی بھی بدگمانی کا شکار نہیں ہوں گے۔ میرے بھائی والدین بھی چلے گئے، ہماری زندگی کا ایک حصہ گزر گیا، کیا پایا ہم نے؟ سب کچھ تو کھو دیا۔ آج میرے پاس دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، لیکن وہ دولت جو نفرت کے ساتھ ہو مجھے بے چین کرتی ہے، وہ شہرت جو نفرت کے ساتھ ہو مجھے بے چین کرتی ہے۔ آج میرا بھائی مجھ سے راضی ہو گیا، آج میں اپنے بھائی سے مل گیا، آج میں بہت خوش ہوں۔ اس کے بعد سے اس بندے کی زندگی کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو گئی، پانچوں وقت کا نمازی بن گیا، وہ دوسرا بھائی بھی نمازی بن گیا۔ ان دونوں بھائیوں کی زندگی میں دنیا کے اندر سکون آنا شروع ہو گیا، ایسا سکون آنا شروع ہوا، ایسا سکون آنا شروع ہوا کہ جس وقت
وہ دنیا سے جانے لگے تو دونوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہی بڑا بھائی جو دنیا سے جا رہا تھا، اس چھوٹے بھائی کو دیکھ کر وہی چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہا تھا۔ تو میرے عزیزو، ایک مسلمان کی چاہت یہی ہوتی ہے کہ جس وقت میں دنیا سے جاؤں اس کی دو تمنائیں ہوتی ہیں۔ دنیا سے جاتے وقت ایک تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرے بیوی بچے، میرے گھر والے، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ماں باپ کا خیال آتا ہے، بیوی بچوں کا خیال آتا ہے، بہن بھائیوں کا خیال آتا ہے۔ مرتے وقت انسان کی پہلی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرے قریب میں میرے گھر والے موجود ہوں، میرے بچے میرے سامنے ہو، میرے بیوی میرے سامنے ہو، میرے بھائی میرے سامنے ہو، اور ان کو دیکھ کر میں سکون محسوس کر رہا ہوں کہ میرے گھر والے میرے ساتھ ہے۔ اور دوسری تمنا اس مرتے وقت انسان کی، مسلمان کی یہ ہوتی ہے کہ زبان پر کلمہ جاری ہو۔ اسی وجہ سے ہم دعاؤں میں بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ، جس وقت آخری وقت ہو، نزا کا وقت ہو، دنیا سے جانے کا وقت ہو، تو میری زبان پر کلمہ جاری ہو۔ تو میرے عزیزو، اس بھائی جو کہ بڑا بھائی تھا، جب دنیا سے جا رہا تھا، وہ چھوٹے بھائی کو دیکھ کر مسکرایا، وہ چھوٹے بھائی کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے لگا۔ اتنے میں اس کی جان نکل گئی۔ کتنی خوش قسمت والی یہ موت تھی کہ بھائی بھی موجود ہیں، گھر والے بھی موجود ہیں، زبان پر کلمہ بھی آ گیا ہے، مسکرا بھی رہا ہے۔ اب ذرا آپ تصور کریں، اگر وہ اس آیت پر عمل نہیں کرتا، صلہ رحمی نہیں کرتا، صلہ رحمی سے پیش نہیں آتا، تو موت تو ویسے بھی آنی تھی۔ تو بتائے اتنی سکون والی موت آتی؟ یقیناً نہیں آتی۔ بے چین ہوتا، پریشان ہوتا، بار بار یہ خیالات سامنے آتے۔ کبھی خواب کی صورت میں بھائی سامنے آتا، کبھی ویسے ہی خیالات میں بھائی کا تصور آتا۔ اس دنیا کے اندر جو انسان ماضی میں گزار کر آتا ہے، کبھی خوابوں میں اس کا ذکر آتا ہے، کبھی ویسے ہی چلتے پھرتے خیال آتا ہے، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ خود بھی قرآن کریم میں صلہ رحمی کا حکم دے رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی صلہ رحمی کے بارے میں حکم دے رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صلہ رحمی سے پیش آئیں۔